نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی اور رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر، جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یقیناً یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں بعد از نماز فجر 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی پہلی نشست میں حاضر ہیں. ابتدائی گفتگو میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال آپ تمام احباب کا، مرد و خواتین کا، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین کا، کارکنان کا، رفقا کا، وابستگان کا از حد شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائیں. جو علماء اور معزز مہمانان گرامی قدر تشریف لا چکے ہیں اور لائیں گے، سب کا شکریہ. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. سامعین محتشم، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اپنی روایات کو برقرار رکھا ہے، تسلسل کے ساتھ کریم آقا کے ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتے ہوئے آپ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں. یہ خاصہ بھی منہاج القرآن کو حاصل ہے کہ وہ اس دور میں کریم آقا کے اس حکم کی عملی تصویر بنتے ہوئے لوگوں کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جوڑ رہی ہے. میں آپ سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اسی کلمہ خیر کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ابھی جو نام میرے ذہن میں ہے، میں سب کے نام نہیں جانتا. ایک شخصیت میرے استاذ بھی ہیں، میرے استاذ بھی ہیں، سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند بھی ہیں، نائب ناظم اعلیٰ نظامت تربیت محترم پروفیسر سلیم صاحب ہمارے استاذ بھی ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. باقی جتنے قائدین بیٹھے ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. سامعین محتشم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا ہے، اس کے ذیل میں ہماری اس پہلی نشست کا موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے. یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت
یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہماری ایمان کا مرکز و محور، ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اور نبی رحمت کے مبارک ارشادات میں بہت ساری نصوص وارد کی گئی ہیں جو اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ پھر بھی کوئی مثال سے سمجھنا چاہے تو یاد رکھیے گا، عقیدہ ختم نبوت اسلامی عقائد میں وہ بنیادی پتھر ہے، اگر اس ایک پتھر کو نکال لیا جائے تو ساری عمارت دھڑام سے نیچے گر جائے۔ اسلامی عقائد کی عمارت کی بنیاد بھی عقیدہ ختم نبوت میں مضمر ہے۔ ہر دور میں اس عقیدے پر حملے کیے گئے، نقب زنی کی کوشش کی گئی، لیکن جب جب کوئی بدبخت اس عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرتا تھا، رب ذوالجلال کے مقرب بندے اس عقیدے کا تحفظ کرتے تھے۔ کوئی دور ایسا نہیں رہا کہ جب کسی بدبخت نے اس عقیدے پر نقب زنی کی کوشش کی ہو اور بدلے میں رب کی طرف سے اس کے مقرب بندوں نے اس کا تدارک نہ کیا ہو۔ ہر دور ایسی شخصیات سے بھرا پڑا ہے جو حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ تو سامعین محتشم، اسی عقیدے کو واضح کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس عقیدہ کو واضح کریں گے، پھر حضور کے مبارک ارشادات کی روشنی میں اس عقیدہ کو واضح کریں گے، اور پھر تیسرے حصے میں ہم قادیانیت اور ان کے گماشتوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے آپ کو فکری طور پر پیغام دیں گے۔ سامعین محتشم، اس آیہ کریمہ کو اللہ رب العزت نے حضور کی ختم نبوت کے دلیل کے طور پر قرآن مجید کا حصہ بنایا۔ جہاں یہ آیت اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے، وہاں یہی آیت اس عقیدے پر نقب زنی کے لیے بھی پیش کی جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کا آخری کلمہ ہے وخاتم النبیین۔ اس آخری کلمے کا ایک لفظ ہے خاتم۔ اس لفظ خاتم کو بنیاد بنا کر اس عقیدے پر نقب زنی کی کوشش کی گئی۔ اس لفظ خاتم کا مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک منمانا، من گھڑت اور موضوع ترجمہ کرتے ہوئے لوگوں کے اعتقادات کو خراب کیا۔ اس نے لفظ خاتم کا ترجمہ کیا مہر۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خاتم کا ایک معنی مہر بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے لفظ خاتم کا معنی مہر کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں راسخ کرنے کی کوشش کی کہ رب ذوالجلال نے حضور کو نبیوں کی مہر عطا کی ہے، اب حضور جس پر مہر لگا دیتے ہیں رب اسے نبی بنا دیتا ہے۔ دیکھیں سننے میں یہ معنی کتنا اچھا لگتا ہے کہ حضور نبیوں کی مہر ہیں، جس پر مہر لگائیں وہ نبی ہے۔ یعنی رب نے حضور کو یہ تصرف، طاقت، اختیار عطا کیا ہے کہ حضور جس پر مہر لگا دیتے ہیں وہ اللہ کا نبی بن جاتا ہے۔ جبکہ یہ ترجمہ اس عقیدے پر نقب زنی کی کوشش تھا، اس عقیدے پر حملہ آور ہونے کی کوشش تھا اور لوگوں کے اعتقادات کو خراب کرنے کی کوشش تھا۔ خاتم، اس لفظ کی حقیقت کو سمجھیں، یہ دونوں طرح سے قرات کیا جاتا ہے۔ یہ خاتم تا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور خاتم تا کی زیر کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب اسے تا کی زبر اور زیر کے ساتھ پڑھیں تو کبھی کبھی یہ دونوں کلمات بطور اسم استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب یہ بطور اسم استعمال کیے جائیں تب ان کا معنی بنتا ہے آخر قوم، یعنی کسی قوم، فرد، گروہ، جماعت کے آخر میں آنے والا۔ اور اگر اسے خاتم پر پڑھا جائے
تو کبھی کبھی یہ اسم فاعل بنتا ہے، اور جب یہ اسم فاعل بنے تب اس کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، اور اگر اسے حضور کی طرف منسوب کر دیں تو معنی بنے گا کریم آقا وہ مبارک ہستی ہیں جن کے ذریعے رب ذوالجلال نے سلسلہ نبوت کا اختتام کر دیا۔ کبھی کبھی یہ اسم اعلیٰ کے طور پر بھی آتا ہے، اور جب یہ اسم اعلیٰ کے طور پر آئے تو اس کا ایک معنی مہر بنتا ہے، لیکن یہ وہ مہر نہیں ہے جو اس بدبخت نے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ مہر ہے کہ جب کوئی بندہ ایک دستاویز لکھتا ہے، وثاقہ نویس ایک خط تیار کرتا ہے، اور وہ تحریر لکھنے کے بعد اس کے آخر میں ایک مہر لگا دیتا ہے، یہ مہر نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ اب اس تحریر میں رد و بدل نہیں کیا جا سکتا، اب اس تحریر میں نئی چیز کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اب اس تحریر میں کسی چیز کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ علی ھذہ القیاس رب نے بھی ایک تحریر کی، ایک وثاقہ نویس بنتے ہوئے ایک خط اس نے تحریر کیا، اور پھر سلسلہ وار نبوت کا اجرا کیا، رسالت کا اجرا کیا، پھر اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، بالترتیب 1.25 لاکھ نبیوں کے ساتھ وہ اپنے رسول بھیجتا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کرم بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، وفا بن کر خدا کا نور اترا محمد مصطفیٰ بن کر۔ منظر یہ تھا اس نے اس تحریر پر حضور کا نام لکھ کر مہر لگاتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیا، محبوب تجھے مہر بنا کر بھیج رہا ہوں کہ اب قیامت تک نہ تیرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے۔ سامعین محتشم، اللہ رب العزت نے اس لفظ خاتم میں جتنے معنی رکھے تھے، ان میں جتنی وسعت رکھی تھی، جتنی تاکیدات رکھی تھی، اگر ایک ایک معنی کو ہم واضح کرنا شروع کریں تو ہماری 5 نشستیں بھی کم ہیں، لیکن میں نے مختصراً ان تینوں اعتبار سے معنی کا آپ کے سامنے تعین بھی کر دیا اور اس کی وضاحت بھی کر دی۔ میں علماء کی آمد پر ویلکم بھی کرتا ہوں اور صدق کے دل سے تحریک منہاج القرآن جہلم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ تو سامعین محتشم، اب وہ آیہ کریمہ جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے جوان مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے۔ ان کا تعارف کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ دیکھیں پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے کسی جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کی ہے، اور اگلے حصے میں اپنے محبوب کا تعارف پیش کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، اگر رب فرما دیتا محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین تب بھی یہ آیت مکمل ہو سکتی تھی، لیکن اس نے پہلے حصے میں حضور کے لیے کسی جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے پس پردہ کوئی حکمت ہے، جو حکمت وہ ہمیں سمجھانا بتانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کسی جوان مرد کا باپ ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جس کی نفی کی گئی ہے جوان مرد کا باپ ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ انبیاء کو پڑھیں، اللہ کے بڑے اولو العزم پیغمبر ہیں جنہیں رب نے اولادیں بھی عطا کی ہیں، پھر وہ اولادیں جوان بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک وصف یہاں جو بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو بات سمجھانا چاہی، سیدی شیخ الاسلام نے اس کی 2 حکمتیں بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس آیت کے ذریعے رب 2 حکمتیں آشکار کرنا چاہتا ہے۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ اس نے رسول کریم کے لیے جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کر کے پہلی بات یہ سمجھانا چاہی، اس کی رحمت، اس کی منشا، اس کے امر کو یہ بات معلوم تھی، وہ عالم الغیب ہے، قیامت کے دن صف انبیاء لگے گی، پھر اس صف انبیاء میں اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہوں گے،
پھر ان پیغمبروں کے جوان بیٹے جنہیں رب نے نبوت عطا کی تھی وہ بھی انہی صف میں موجود ہوں گے۔ اب اللہ جانتا تھا کہ میرے کئی ایسے پیغمبر ہیں جو خود بھی نبی ہیں اور ان کی اولادیں بھی نبی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی ہیں، اسحاق بھی نبی ہیں۔ حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں۔ حضرت زکریا نبی ہیں تو ان کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی نبی ہیں۔ اب رب عالم الغیب ہے، اس نے حضور کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام رسولوں کا امام بنایا ہے۔ وہ جانتا تھا قیامت کے دن انبیاء کی صف لگے گی، پھر اس صف انبیاء میں نبی بھی موجود ہوں گے، ان نبیوں کے نبی بیٹے بھی موجود ہوں گے۔ اگر میرے محبوب کو ختم نبوت کا تاج عطا کرنے کے بعد جوان بیٹے عطا کر دیتا، چونکہ حضور نبیوں کے خاتم تھے، اس لیے قیامت والے دن جب صف انبیاء لگتی تو دیگر نبیوں کو جن کے بیٹے بھی نبی تھے حضور پر جزوی فضیلت حاصل ہو جاتی۔ اس لیے رب ذوالجلال نے اس جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں سنو، میرا مصطفیٰ تم میں سے کسی جوان مرد کا باپ نہیں ہے، لیکن ان کا تعارف یہ ہے، یہ میرا رسول اور نبیوں کا خاتم ہے۔ پھر دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے اس آیت کی جو دوسری حکمت ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہیے، اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ تھا وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، یہودیوں کا عقیدہ تھا وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، ان کے مطابق حضرت عزیر اللہ کے بیٹے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی نفی کرتے ہوئے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرتے ہوئے قرآن مجید میں محبوب کے سینے پر یہ حکم اتارا، قل، اے نبی ان سے فرما دے، ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، رحمان کے لیے کوئی اولاد ہوتی، فانا اول العابدین، تو میں مصطفیٰ سب سے پہلے رحمان کے بیٹے کی عبادت کر رہا ہوتا۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر عبادت کرنے میں تم سب سے پہلے میں اس کی پہل کرتا، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کے ذریعے اپنی توحید کو اسٹیبلش کیا۔ یاد رکھیے گا، اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، اگر وہ خدا ہوتا پھر توحید باقی نہیں رہتی، اور اگر وہ خدا نہ ہوتا، توجہ سے، لوگ تانا دیتے کیسا خدا ہے، اس کا بیٹا تو خدا نہیں ہے۔ تو ظاہراً رب کی ذات میں ایک نقص آتا، ایک عیب آتا کہ اس نے بیٹا تو پیدا کیا لیکن وہ بیٹا باپ کا جز نہیں بن سکا، باپ کی شراکت نہیں لے سکا، باپ سے وراثت نہیں لے سکا، باپ کی شخصیت اور تربیت کا امین اور عکاس نہیں بن سکا۔ لوگ تانا دیتے کیسا خدا ہے، اس کا بیٹا خدا نہیں ہے۔ اب رب نے اس آیت کے ذریعے اپنی ذات سے عیب کو بھی ختم کر دیا، نقص کو بھی دور کر دیا، شرک کی بھی نفی کر دی اور اپنی توحید کو بھی اسٹیبلش کر دیا۔ علی ھذہ القیاس، اگر کریم آقا کا بیٹا ہوتا، وہ جوان ہوتا تو وہ نبی ہوتا، اگر وہ نبی ہوتا پھر ختم نبوت باقی نہیں رہتی۔ رب ذوالجلال نے حضور کے لیے جوان مرد کے باپ ہونے کی نفی کرتے ہوئے ایک تو حضور کو ختم نبوت کا تاج بھی عطا کر دیا اور حضور کی ذات کو ہر نقص، عیب، کمی، کجی سے پاک کر کے یہ فیصلہ کر دیا اس کی قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی نبی میرے محبوب سے کسی جزوی فضیلت میں بھی آگے جا سکے۔
اس نے ہر نفس کو اپنے محبوب سے دور کر کے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ سجا دیا۔ سامعین محتشم، اب دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف پیش کیا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ ولیکن رسول اللہ۔ محبوب کا تعارف یہ ہے، میرا محبوب اس منصب کو پا رہا ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے اسے رسالت کا تاج عطا کر کے ختم نبوت کا صحرا اپنے محبوب کے سر پر سجا کر اسے اس دنیا میں مبعوث کر رہا۔ اب یہاں پہلے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف پیش کیا اور دوسرے حصے میں ختم نبوت کا اعلان کیا۔ یہ بات سمجھیے گا، پہلے حصے میں حضور کی رسالت کا اعلان ہے، دوسرے حصے میں ختم نبوت کا اعلان ہے۔ کلام کا ایک ربط ہوتا ہے، علماء جانتے ہیں۔ جب بات کی تھی تعارف کے لیے رسالت کی تو چاہیے یہ تھا کہ وہ بات ختم بھی رسالت پہ کرتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے منصب رسالت کا بیان کیا اور خاتمہ نبوت کا کیا۔ وہ ایک بات سمجھانا چاہتا ہے، یہاں میری چھوٹی سے چھوٹی بہنیں چھوٹی نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں عمر کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بہن بیٹی اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھائی، وہ یہ بات جانتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اس پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے رسول ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی بھی ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ کے رسول نہیں ہیں، لیکن اللہ کا ہر رسول اللہ کا نبی۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ منصب نبوت درمیانہ معاملہ ہے اور منصب رسالت یہ اعلیٰ معاملہ ہے۔ منصب نبوت درمیانہ ہے، منصب رسالت اعلیٰ ہے۔ وہ انبیاء کے سلسلے کو ختم اس لیے کر رہا ہے کہ نبی رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے۔ کوئی رسول اس وقت تک رسول نہیں بنتا جب تک وہ نبی نہ ہو۔ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے سلسلہ رسالت کو ختم نہیں کیا۔ کل کوئی بندہ اپنی جبلت، طبیعت، تنیت، عادت کے مطابق یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ بھائی ہر بندہ جانتا ہے نبی درمیانہ ہے، رسول اعلیٰ ہے، نبی کا معاملہ درمیانہ معاملہ ہے، رسول ہونے کے لیے نبی ہونا شرط ہے۔ اللہ نے رسالت کی نفی کی ہے، نبی رحمت کے بعد نبوت کا اختتام نہیں کیا۔ کوئی من چلا یہ مانا کر سکتا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے جب سلسلے کا اختتام کرنا چاہا تعارف رسول کہہ کے کروایا اور اختتام نبوت کا فرمایا، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک اب کسی کو نبی نہیں بنانا۔ جب نبی نہیں آئے گا پھر رسول بھی نہیں آئے گا۔ یہاں ایک بات مزید ذہن نشین رکھیں، دیکھیں نبی بنتا کیسے ہے۔ نبی بننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی۔ اللہ جس سے وحی کے ذریعے کلام کرے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس کی کوئی بھی صورت ہو، وہ جبرائیل کو بھیج کر کلام کرے، وہ طور پہ بلا کے کلام کرے، یا او ادنا کے مقام پر متمکن کر کے بلا حجاب اپنے محبوب سے کلام کرے۔ وحی کا کوئی بھی ذریعہ اور ماخذ ہو، وحی جس کو میسر آ جائے وہ اللہ کا، اللہ وحی کے ذریعے جس سے کلام کرے تو اس کا کلام کرنا نبی بننے کے لیے شرط ٹھہرا۔ اب اللہ نے 1.25 لاکھ کم و پیش نبی اور بالترتیب رسولوں سے کلام کیا، جس سے اس نے کلام کیا وہ اللہ کا نبی بن گیا۔ یہاں میں ایک محبت کی بات کروں گا، فتویٰ نہ لگائیے گا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس نے کسی سے کلام کیا وہ صفی اللہ بن گیا، کسی سے کلام کیا وہ نجیب اللہ بن گیا، کسی سے کلام کیا وہ خلیل اللہ بن گیا،
کسی سے کلام کیا وہ کلیم اللہ بن گیا. اس نے جس سے کلام کیا اسے کوئی وصف عطا کیا، کوئی خصوصیت عطا کی، کوئی محامد اور محاسن میں کمال عطا کیا. وہ کلام کرتا گیا، بندوں کو نبی بناتا گیا، ان کو شان عظمت رفعت کمال عطا کرتا گیا. پھر ایک وقت آیا اس نے او ادنا کے مقام پر بلا حجاب جب اپنے محبوب کو متمکن فرما کر اس سے براہ راست کلام کیا، پھر حجت تمام ہو گئی. فرمایا محبوب اب تجھ سے کلام کے بعد یہ حاجت نہیں رہی کہ کسی اور سے کلام کیا. اب قیامت تک نہ کسی سے کلام کیا جائے گا، اور جب کلام نہیں کیا جائے گا تو کسی کو نبی بھی نہیں بنائے گا. سامعین محترم، آپ اس آیت کو جس معنی، جس مفہوم میں، جس طرح سے بیان کرنا چاہے، یہ ہر اعتبار سے حضور کی ختم نبوت پر دن کی سفیدی کی طرح واضح ہو جاتی ہے اور حضور کی ختم نبوت کو واضح کر دیتی ہے. سامعین محترم، آئیں قرآن مجید سے چند مزید آیات حضور کی اسی ختم نبوت کے عقیدہ کے معاملات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور علیہ السلام سے پہلے آنے والے ہر نبی کے لیے جب بھی نبوت کے پیغام کو عام کیا، اس نبی کو یہ تعلیم دی وہ اپنے سے پچھلوں کی تصدیق کرے اور اپنے بعد آنے والے کی خبر دے. میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت کم ہے. اللہ رب العزت نے جس بھی نبی کو نبوت کے لیے امت کی خاطر پیغام دیا، یہی پیغام دیا کہ اے نبی اپنے سے پچھلوں کی تصدیق کرو اور آگے آنے والے کی بشارت خبر دو. لیکن جب حضور کی باری آئی، اللہ رب العزت نے حضور کے بعد وحی کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ حضور سے پہلوں پر ایمان لانے کی بات کی اور جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کی بات کی. حضور کے بعد وحی کا ذکر نہیں کیا. یاد رکھیے گا پچھلے جتنے بھی انبیاء اور رسول تھے ان کی نبوتوں کو اور رسالتوں کو اللہ نے تخصیص عطا کی، کسی زمانے کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، محدود لوگوں کے ساتھ. مگر جب اللہ نے حضور کے ساتھ نبوت و رسالت کے سلسلے کا اختتام کرنا چاہا، پھر حضور کی نبوت و رسالت کو تخصیص نہیں عطا کی بلکہ عمومیت کی شان عطا کی. کون سی شان؟ عمومیت کی شان. عمومیت کا معنی کیا ہے کہ حضور کسی محدود علاقے کے لیے، زمانے کے لیے یا لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر نہیں آئے. امام تقی الدین سبکی اس مقام پر کلام فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں فَتَكُونَ نَبُوَّتُهُ وَرِسَالَتُهُ عَامَّةً لِجَمِيعِ الْخَلْقِ مِنْ زَمَنِ آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَتَكُونَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْأُمَمُ كُلُّهُمْ مِنْ أُمَّتِهِ. لوگوں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں وہ ملال والا، عزت و شان والا، جاہ و جلال والا، منصب و اکرام والا نبی عطا کیا. ان کی نبوت زمانوں سے پاک ہے، ان کی رسالت علاقوں سے پاک ہے. وہ کسی علاقے، زمانے یا محدود لوگوں کے نبی یا رسول نہیں، بلکہ ان کی عظمت و شان یہ ہے ابد الآباد سے لے کر تا قیامت تک ہر نبی ان کا امتی ہے، ہر رسول ان کا امتی ہے. اللہ نے حضور کو عمومیت کی شان عطا کی اور قرآن میں جب خطاب فرمایا تو کسی جماعت، طبقے یا گروہ کے لیے نہیں، فرمایا قل، اے محبوب فرما دے. کن سے؟ یا ایھا الناس، کل طبقہ انسانیت سے. قیامت تک جو انسان آئیں گے انہیں میرا یہ پیغام سنا دے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی بارگاہ سے رسول بنا کر بھیجا گیا. یعنی میرا تعارف کیا ہے؟ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا.
اب یہاں پہلے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کا تعارف پیش کیا، اور دوسرے حصے میں بڑی دلچسپ بات ہے، اس نے ارشاد فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جس کی بادشاہت زمین و آسمان کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں پہلے حصے میں حضور کی رسالت کا تعارف اور دوسرے حصے میں رب کی بادشاہت کا تعارف، پہلے حصے میں حضور کا تعارف، دوسرے حصے میں اس کی ربوبیت کا تعارف۔ میرے شیخ سید شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس مقام پر رب سمجھانا چاہتا تھا، پہلے حصے میں اپنے محبوب کا تعارف پیش کر کے دوسرے حصے میں اپنی ربوبیت کا تعارف پیش کر کے رب بندوں کو سمجھانا چاہتا تھا، دنیا والوں سنو، جہاں جہاں تک کے لیے میری خدائی ہے وہاں وہاں تک کے لیے میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ، جہاں جہاں تک میں رب ہوں وہاں وہاں تک میرا مصطفیٰ رسول ہے، جہاں جہاں تک میری ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی رسالت کا دائرہ ہے۔ اب کائنات کا وہ عرضی سماوی کوئی کائنات ہو، اس کا کوئی ذرہ اس کی ربوبیت سے خالی نہیں ہے، اس کا کوئی ذرہ حضور کی رسالت سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے حضور کی رسالت کو عمومیت کا تاج دیا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس کتاب کی نسبت بھی عمومیت کے ساتھ خاص فرمائی، یعنی اس نے اس کتاب کی بھی تخصیص کسی ایک طبقے، جماعت یا گروہ کے لیے، اس نے جب کتاب کو بیان کرنا چاہا ان ہوا ذکر للعالمین کہہ دیا، یہ وہ کتاب ہے جس سے رب نے عالمین کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر اتارا۔ پھر یہ بات تو چھوٹی ہوگی، اس نے صرف کتاب کو نہیں اپنے محبوب کی ذات کو بھی عالمین کی نسبت عطا کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں بعض لوگوں کا خیال ہوگا کہ صرف چند آیات ہیں جو حضور کی ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں، اور احادیث میں چند احادیث ہیں، روایات ہیں جو حضور کی ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، سیدی شیخ الاسلام نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا، آپ نے قرآن سے 10-20 نہیں 129 آیات سے استدلال کرتے ہوئے اس عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا۔ پھر صرف چند روایات سے نہیں بلکہ 250 سے زائد احادیث اس عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت میں جمع فرمائی۔ اس لیے آیات ڈھیر ہیں، وقت بہت قلیل ہے، پہلا دن ہے، میں وقت آپ کا زیادہ نہیں دینا چاہتا۔ مختصراً اب ان آیات کے بعد میں کریم آقا کے ارشادات کی طرف چلتا ہوں۔ نبی رحمت نے اپنے ارشادات کے ذریعے اس عقیدہ ختم نبوت کو واضح کیا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کو مجھ پر تمام کر دیا۔ لا نبی بعدی ولا رسولہ، اب قیامت تک میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وخاتم النبیین، اور میں نبیوں کا خاتم ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں سنو، انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ میں اس وقت بھی نبیوں کا خاتم لکھ رکھا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينِ، کہ جب آدم ابھی اپنے مراحل تخلیق میں تھے میں تب بھی اللہ کے ہاں آخری نبی تھا۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، كنت اول النبیین فی الخلق، اللہ نے خلقت کے اعتبار سے نبیوں میں سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا وآخرہم فی البعث، سب سے پہلے مجھے تخلیق فرمایا اور پھر سب سے آخر میں مجھے مبعوث فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے علی سن، تیری مجھ سے نسبت
انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے ہارون اللہ کے نبی تھے، پر لا نبی بعدی، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی۔ یاد رکھیے گا حضور کا وصف تھا، کوئی کس بھی ارادے کے ساتھ حضور کے در پہ آتا، چہرہ والضحا کو تکتا جاتا، حضور پر ایمان لے کر آتا۔ کتنی مثالیں ہیں جن کے دل پر مہر ہے، ان بدبختوں کی بات نہیں کر رہا۔ کتنی مثالیں ہیں کہ کوئی کس ارادے سے آیا، بس چہرہ والضحا کو تکا، اپنا سب کچھ کھو بیٹھا اور مصطفیٰ کریم کا ہو بیٹھا۔ کسی نے کہا تھا کون ہے جس نے میں نہیں چکھی، کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، میں کدے سے جو بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا۔ جو حضور کو دیکھتا تھا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، چونکہ اللہ نے حضور کو رعب کی خیرات عطا کی تھی، حضور کے ساتھ اپنی مدد و نصرت کو خاص رکھا تھا، اس لیے جو حضور کو دیکھتا تھا اس پر رعب طاری ہو جاتا۔ پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ محبوب میں نے تجھے ایک اور فضیلت عطا کی، وہ شان کیا ہے؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میں نے حضور کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پہلے انبیاء کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوتے تھے، لیکن جب میری باری آئی اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ رب العزت سے پہلے جتنے نبی آتے تھے ان کی عبادت گاہیں مخصوص تھی، وہ ہر جگہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن میری عظمت و شان یہ ہے اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاک کر دیا، اور صرف میرے لیے نہیں، اب میرا امتی جہاں چاہے وہ سجدہ کر سکتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سنو، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی کسی طبقے جماعت کی طرف آتے تھے، لیکن رب نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے دیا۔ پھر حضور نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النُّبُوَّةُ، ان 5 فضیلتوں کے بعد چھٹی فضیلت یہ ہے اللہ رب العزت نے مجھ پر نبوت کا اختتام کر دیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ دیکھیں احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور نے ختم نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے، اور اس حدیث کے ذریعے امت کو آگاہی فراہم کر دی۔ لیکن یاد رکھیے گا حضور نے صرف اپنی ختم نبوت کا باب امت کے سامنے بیان نہیں کیا، بلکہ ان بدبختوں کی تعداد بھی بتا دی جو قیامت تک اس عقیدہ پر نقب زنی کی کوشش کریں گے۔ حضور نے فرمایا اے میری امت جان لو، سیکون فی امتی 30 کذابون، میری امت میں 30 کذاب آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک بدبخت کا زوم ہوگا، خیال ہوگا میں نبی ہوں۔ فرمایا حقیقت جان لو، حقیقت حال یہ ہے وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد نبوت ختم کر دی۔ سامعین محتشم، جب نبی رحمت نے تعداد بیان کر دی، پھر کیوں کر اور کیسے ممکن تھا کہ کوئی بدبخت یہ جسارت نہ کرتا؟ ہر زمانے میں بدبخت لوگوں نے حضور کی ناموس پر، بالخصوص ختم نبوت پر نقب زنی کی کوشش کی۔ اب میں مختصراً ان کے نام اور ان کا عبرتناک انجام آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا بدبخت مسیلمہ کذاب تھا، جس نے کریم آقا کے زمانہ کے بالمتصل نبی رحمت کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ جب اس بدبخت نے
حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، قربان جاؤں خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر الصدیق، آپ نے تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سب سے پہلے فتنے کا سر کچلا۔ پھر دوسرا بندہ اسود انسی یا انسی تھا جس نے حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی صنعاء میں اس بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ پھر تیسرا حملہ حارث بن سعید کذاب دمشقی نے حضور کی ختم نبوت پر کیا، جسے عبد الملک بن مروان کے دور میں واصل جہنم کیا گیا۔ پھر 119 ہجری میں مغیرہ بن سعید اور بیان بن سمعان تمیمی نے کریم آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کیا، جسے امیر عراق خالد بن عبداللہ قصری نے واصل جہنم کیا۔ پھر اسی طرح ابو منصور اجری نے دعوی نبوت کیا، جسے امیر عراق یوسف بن عمر ثقفی نے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح بہا فرید نیشاپوری نے دعوی نبوت کیا، جسے ابو مسلم خراسانی نے واصل جہنم کیا۔ پھر 135 ہجری میں معون اسحاق اخرس نے دعوی نبوت کیا، جسے ابو جعفر منصور خلیفہ کے دور میں واصل جہنم کیا گیا۔ پھر 135 ہجری میں استاد سیس خراسانی نے دعوی نبوت کیا، جسے قاسم بن خزیمہ نے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح بابک بن عبداللہ نے 222 ہجری میں دعوی نبوت کیا، جسے خلیفہ معتمم نے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح علی بن محمد خارجی نے دعوی نبوت کیا، جسے خلیفہ معتمد نے واصل جہنم کیا۔ اسی طرح ابو سعید حسن بن بہرام نے 301 ہجری میں دعوی نبوت کیا، جسے اس کے اپنے غلام سیدنا ثقلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے واصل جہنم کیا۔ پھر اسی طرح علی بن فضل یمنی نے 303 ہجری میں دعوی نبوت کیا، جسے بغداد کے لوگوں نے زہر دیا۔ اسی طرح حامی مجلسی نے 320 ہجری میں دعوی نبوت کیا، جسے مسمودہ قبیلے کے لوگوں نے واصل جہنم کیا۔ پھر اس طرح عبدالعزیز باسندی نے دعوی نبوت کیا، ابو منصور اسبی برغواتی نے دعوی نبوت کیا، اسی طرح ابو تمیم احمد بن متنبع نے دعوی نبوت کیا، اصغر تغلبی نے دعوی نبوت کیا، احمد بن قسان نے دعوی نبوت کیا، عبدالحق مرسی نے دعوی نبوت کیا، عبدالعزیز طرابلسی نے دعوی نبوت کیا۔ جب جب یہ بدبخت کریم آقا کی ختم نبوت پر حملہ کرنے کے لیے سر اٹھاتے رہے، رب کے مقرب بندے ان بدبختوں کا سر اڑاتے رہے۔ جب جب انہوں نے حضور کی ناموس پر حملہ کیا، اللہ کے مقربین نے ان کا قلع کما کیا۔ پھر 1835 کا وقت آیا، قادیان کی سرزمین پر وہ بدبخت پیدا ہوا جسے دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی۔ سامعین محتشم، یہ وہ بدبخت تھا جس نے 13 پینترے بدل بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ آپ اگر کبھی کسی قادیانی سے ملیں، اسے کہیں بھائی تیرے اس فلاں بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ فوراً آپ کو کوئی کتاب دکھائے گا اور آپ سے کہے گا بھائی تمہیں غلط بتایا گیا ہے، مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ اس نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ یا کوئی اور کتاب دکھائے گا، اس نے تو محدث ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب سادہ لوگ شاید وہ کتاب اور حوالہ دے کر یہ سوچیں بھائی واقعاتاً علماء تو ہمیں غلط بتاتے رہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اس بدبخت نے 13 پینترے بدل بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ سب سے پہلے، اب اقتباسات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں صرف وہ دعوے ماں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بدبخت نے کتاب روحانی خزائن اور کتاب البریہ میں پہلا دعویٰ مجدد ہونے کا کیا۔ دوسرا دعویٰ نشان آسمانی کتاب میں اس نے محدث ہونے کا کیا۔ تیسرا دعویٰ ازالہ اوہام میں اس نے مہدی ہونے کا کیا۔ چوتھا دعویٰ مکتوبات احمدیہ میں اس نے مسیح مسیح ہونے کا کیا۔ پانچواں دعویٰ اس نے ازالہ اوہام میں عین مسیح ہونے کا کیا۔ چھٹا دعویٰ حقیقت الوحی میں مسیح پر فضیلت کا کیا۔ پھر ساتواں دعویٰ اس نے صریح دعوی نبوت کیا۔
پھر اس نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر حقیقی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس بدبخت نے عین محمد ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اس بدبخت نے آقا پر فضیلت کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اس نے اپنی نسبت آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا، اپنی نسبت سب نبیوں کا جامع ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا لوگوں سنو، میں آدم بھی ہوں، میں نوح بھی ہوں، الغرض اللہ کے 1.25 لاکھ نبی میری ذات میں سم ہیں، اور میں سب نبیوں کا جامع بنا کر رب کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب آپ تصور کریں، وہ بدبخت 13 پینترے بدل بدل کر حضور کی ختم نبوت پہ حملے کرے۔ غالب گمان ہے کوئی سادہ لو بندہ یہ تصور کرے حضور کہ جس نے یہ 13 دعوے کیے ہیں، ممکن ہے وہ بڑا عالم ہو، بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دینے والا ہو، بڑا واعظ ہو، بڑا فہم و فراست والا ہو، اس کی عقل اور شعور بڑے کمال کو پہنچا ہو۔ کوئی سادہ لو بندہ سوچ سکتا ہے کہ جس نے یہ دعوے کیے ہیں وہ بڑا علم والا ہوگا۔ آئیں میں اس بدبخت کی ذہنی حالت اور دماغی کیفیت آپ کو بتاتا ہوں۔ جس نے یہ 13 دعوے کیے، اس کی ذہنی حالت اور دماغی کیفیت کا عالم کیا تھا۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، استاد صاحب جانتے ہیں یہ منہاج القرآن کا طریقہ نہیں ہے۔ جو اب میں گفتگو کروں گا یہ ہمارا شعار تربیت نہیں ہے، لیکن ہماری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، مقصود انہیں سمجھانا ہے اور یہ بات بتانا ہے کہ جب حضور کی ناموس یا ختم نبوت کی بات آئے پھر ہم اپنی عزتوں کو اہمیت نہیں۔ اب سنیں اس بدبخت جس نے 13 دعوے کیے، اس کی دماغی کیفیت اور ذہنی حالت کیا تھی۔ اس کا سب سے بڑا گماش تھا مرزا بشیر احمد قادیانی اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے، مرزا کبھی کبھی اپنے آپ کو خدا کا نطفہ کہا کرتا تھا۔ ماشاء اللہ، وہ کہتا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ کہتا تھا میں خدا کی بیوی ہوں، وہ کہتا تھا خواتین کو جو مخصوص معاملات ہوتے ہیں مہینے میں وہ کیفیت بھی مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ اب آپ تصور کریں، ایک طرف وہ دعوے ہیں اور ایک طرف یہ دماغی حالت ہے۔ اس کا ایک اور گماش تھا مرزا معراج الدین عمر قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھتا ہے، مرزا کو پیشاب کے قطروں کی بیماری تھی اور اسے گڑ کھانے کا بھی بہت شوق تھا۔ اب وہ ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کا ڈھیلا۔ جب رغبت ہوتی تھی استنجا گڑ سے کر لیتا تھا اور مٹی کا ڈھیلا کھا لیتا تھا۔ اب آپ تصور کریں جس نے حضور کی ناموس پہ حملہ کیا، یہ بچوں یاد رکھو اس کی دماغی حالت یہ تھی، اسے یہ بھی تمیز نہیں تھی صفائی کس سے کرتے ہیں اور کھاتے کس چیز کو۔ اس کی اماں خود لکھتی ہیں، ان کا ایک اور بدبخت بشیر کا چھوٹا بھائی نذیر، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے مرزا جوتے پہننے کی بھی تمیز نہیں رکھتا تھا۔ اس کی اماں نے اسے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا سیدھا اس پاؤں میں پہنتے ہیں، الٹا اس پاؤں میں پہنتے ہیں۔ پھر اس کی حالت یہ تھی کسی نے موزے تحفہ کیے، اسے موزے پہننے کی بھی تمیز نہیں تھی، سیدھا الٹے میں یا الٹا سیدھے میں نہیں پہنتا تھا، سرے سے موزے الٹے پہنا کرتا تھا۔ سیدی شیخ الاسلام اپنی کتاب عقیدہ ختم نبوت میں فرماتے ہیں مرزا ایک دائم المرض آدمی تھا، روئے زمین پر کوئی ایسی بیماری نہیں جو اس بدبخت کو نہ ہو۔ یہی وجہ تھی جب اس کے مرنے کا وقت آیا رب ذوالجلال نے اسے واش روم سے نکلنے کی بھی مہلت، وہی عبرتناک موت کو پہنچا۔ دیکھیں اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اسے موت پر اختیار دیا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، اسے موت پر اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل سیدنا موسیٰ کی خدمت میں موت کا پروانہ لے کر آئے،
آپ نے ایک تماچا رسید کیا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو موت کو پسند نہیں کرتا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں رب نے فرمایا ہوگا موسیٰ تجھے بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہا تھا۔ وہ جانتا ہے آج تو موسیٰ کے پاس میرے کلیم کے پاس گیا ہے، وہ تجھے بتا رہا تھا کل محمد مصطفیٰ نے آنا، میں نے تو صرف آنکھ نکالی ہے، کہیں یہ بے ادبی ان کی بارگاہ میں نہ کر دے۔ سامعین محتشم، اللہ نبیوں کو ان کی موت پر اختیار دیتا ہے، اگر وہ بدبخت اس کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس بدبخت کو اس کی قبر سے نکالیں، وہاں دفن کریں جہاں وہ مرا تھا۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی الاصل، ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ جو گندگی سے، نجاست سے، غلاظت سے بنا ہو وہ گندگی میں مرتا ہے، وہی دفن ہوتا۔ یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضور کی ناموس پر حملہ کیا، لیکن قربان جاؤں جب جب یہ بدبخت سر اٹھاتے رہے رب کے مقرر بندے ان کا قلع اور کما کرتے گئے۔ کبھی ان بدبختوں نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے امت مسلمہ کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں جمع کر۔ کبھی ان بدبختوں نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے کرم فرماتے ہوئے تاجدار گھولڑا پیر سیدنا مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں امت مسلمہ کو جمع کر دیا۔ کبھی ان بدبختوں نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے تحریک ختم نبوت کی صورت میں مولانا عبد الستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اقتدام امت کو جمع کر دیا۔ کبھی انہوں نے سر اٹھایا تو رب ذوالجلال نے شاہ احمد برانی رحمہ اللہ کی معیت میں امت کو جمع کر دیا۔ تو جب جب یہ سر اٹھاتے رہے رب ان کے مد مقابل اپنے مقربین کو بھیجتا رہا۔ وہ وقت 1973-74 کا ہو، یہ خود کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہوں، رب علماء کو جمع کر کے ایک دنیا دار سے وہ کام لے لیتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آئین پاکستان کے ذریعے انہیں کافر ڈکلیئر کروا دیتا ہے۔ پھر 1984 کا وقت آتا ہے جب یہ بدبخت شاعر اسلام کی اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں شاعر اسلام اجازت دی جائے، ہم اپنے اس بدبخت کو نبی کہنا چاہتے ہیں، عبادت کو نماز کہنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا چاہتے ہیں، کتاب کو قرآن کہنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے شاعر اسلام کو استعمال کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا، قربان جاؤں 19 سماعتیں ہو چکی تھی۔ میں 7 علماء میں سے 6 علماء کا نام نہیں لوں گا، خدا کی عزت کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا وہ فیصلہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ 4 معزز جج تھے، چیف جسٹس فخر عالم اس بینچ کا حصہ اور لارجر بینچ میں شامل تھے اور ان کی قیادت اور سرپرستی کر رہے تھے۔ 19 سماعتیں ہو چکی تھی، ہر سماعت 6 گھنٹے کی تھی، علماء سے کیس نہیں سنبھل رہا تھا۔ پھر وہ مرد قلندر جسے دنیا حضور ضیاء الامت کے نام سے جانتی ہے، آپ نے ڈاکٹر طاہر القادری کو خط لکھا، سیدی شیخ الاسلام ڈنمارک کا دورہ کینسل کر کے واپس آئے، 3 دن کا عدالت سے وقت مانگا اور 3 دن کے بعد 6 گھنٹے کی اگلی سماعت میں قادیانیوں کا کیس فارغ کروا دیا۔ 298B اور 298C کو آئین کا حصہ بنوا دیا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، اس آئین کے رہتے قادیانی قیامت تک کے لیے خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس بدبخت کو نبی نہیں کہہ سکتے، اس کی بدبخت بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی بدبخت اولاد کو اہل بیت نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھیوں کو صحابی نہیں کہہ سکتے، اس کی عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اس کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ سامعین محتشم، پھر وقت آیا 1986 کا، ایک اور ہیلا حجت بہانہ پیش کیا گیا، گستاخ نبی کی سزا موت، یہ زیادتی ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے، عمر قید میں بدل دیا جائے یا اسے آئین سے نکال دیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم، پھر وہ مرد قلندر میدان میں اترا، 18 گھنٹے تک میرے شیخ نے دلائل دیے،
اور 18 گھنٹے کے بعد یہ بات ثابت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے موقف سے کی کہ جو میرے نبی کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا. یہ نعرہ نہیں لگوایا، شیخ الاسلام نے اسے آئین پاکستان کا حصہ بنایا. پھر وقت آیا 1988 کا. وہ وقت تھا جب ایک بڑا گماشتہ مرزا طاہر قادیانی، جو آپ جانتے ہیں، وہ بدبخت کہ جس نے مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج دیا. اس نے کہا آؤ مجھ سے مناظرہ کرو، میں ثابت کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی ہے. اس نے جب مسلمانوں کو پکارا، سیدی شیخ الاسلام اللہ رب العزت کی عطا بنتے ہوئے، گنبد خضرا کا فیضان بنتے ہوئے، فرید ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا بنتے ہوئے پھر میدان میں قدم رکھتے ہیں. اس کا مناظرہ چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن تھوڑی تبدیلی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مناظرہ نہیں کریں گے، تو سامنے بیٹھ مباہلہ کریں گے، اور مباہلے کے لیے 3 باتیں ہوں گی، چوتھی بات نہیں ہوگی. پہلی بات، تو میرے سامنے بیٹھ، بادشاہی مسجد کے میناروں سے 11 اور 12 ربیع نور کی درمیانی شب آذانوں کی صدا بعد میں گونجے گی. تو پہلے اپنے عقیدے سے تائب ہو کر، اس عقیدے سے منحرف ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے. اور اگر تو اس عقیدے سے منحرف نہیں ہوا، تیری موت واقع ہو جائے گی. اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوئی، طاہر القادری کا سر ہوگا. جس چوک چوراہے میں چاہے طاہر القادری کا سر کاٹ دے. جب ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ بات کی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ، مجاہد ختم نبوت، اللہ ان کی مرکت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول کرے، آپ نے پروفیسر صاحب کہہ کر روک دیا. فرمایا پروفیسر صاحب جانتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کا اختیار تقدیر مبرم ہوتا ہے. سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں مولانا صاحب طاہر القادری کچھ نہیں جانتا، وہ اتنا جانتا ہے جس کے لیے کر رہا ہے وہ میری لاج رکھے. پھر چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا، ہزارہ علماء و مشائخ کی موجودگی میں اس بدبخت کا انتظار ہوتا رہا جو نام طاہر رکھتا تھا، نیری نجاست تھا. نام طاہر رکھتا تھا، نیری غلاظت تھا. نام طاہر تھا، گندگی کا ڈھیر تھا. اس کے مد مقابل طہارت کا فیضان کریم آقا کی بارگاہ سے پانے والا طاہر القادری ساری رات پکارتا رہا. نہ وہ بدبخت آیا نہ اس نے آنا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج طاہر القادری کے سامنے بیٹھ گیا قیامت آ جائے گی، پھر روئے زمین پر کوئی قادیانی نہیں آئے گا. سامعین محتشم، کیوں؟ رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی عطا ہے. یہ اس کی خاص نوازش ہے کہ جب کوئی بدبخت اس عقیدے پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کا کلام کما کرنے کے لیے رب ذوالجلال اپنے مقرب بندوں کو بھیج دیتا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ سلسلہ صرف تحریک منہاج القرآن تک خاص نہیں ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جب یہ بدبخت آتے رہیں گے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے رب کے مقربین ان کے سامنے محاذ کھولتے رہیں گے. سامعین محتشم، اس کا مقصود اور مطمع نظر صرف یہ خطاب کرنا نہیں تھا، آپ تک یہ پیغام پہنچانا. تحریک منہاج القرآن اس بنیادی نقطے پر متفق ہے، کریم آقا کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والے اس طاغوت کی سرپرستی میں پل رہے ہیں جس کا مرکز مسلمانوں کی اکائی کو توڑنا ہے، ان کے اتحاد کو توڑنا ہے، تسبیح کے دانوں سے نکال کر انہیں کرچی کرچی الگ الگ کرنا ہے. کیونکہ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. ان بدبختوں نے اس اکائی پر حملہ کیا. وہ جانتا تھا کہ اگر انہیں الگ الگ کر دیا جائے تو یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا جب بات حضور کی ناموس کی آتی ہے پھر یہ مسلک نہیں دیکھتے، مشرب نہیں دیکھتے، فقہی مذہب نہیں دیکھتے. حضور کی ناموس پر امت مسلمہ بن کر ایک جسم کی مثل سامنے کھڑے ہو جائے. امت مسلمہ کو ایک جسم بنانے کے لیے تحریک منہاج القرآن
آج دوبارہ سے میدان عمل میں سرگرم ہے۔ ہماری خواہش، منشا اور چاہت یہ ہے، آؤ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لے دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اب وہ کوئی فکر زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کے بہت سارے مصادر ہیں، اگلی نشستوں میں علماء بیان کریں گے۔ پہلی نشست کو بر وقت ختم کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن میں ایک آئیڈیالوجیکل فکر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں جو گرد حوادثات زمانہ نے چڑھا دی ہے وہ چھٹ جائے، دو کام کریں۔ یہ دو کام دنیا میں آپ کو ثبوت فراہم کریں گے۔ ایک، منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں۔ ثوابی بنانا ہمارا مقصود و مطلوب نہیں ہے، فکر انگیز کرتے ہوئے انقلابی بنانا ہمارا مقصود ہے۔ ہماری چاہت یہ ہے قرآن کے اس آفاقی پیغام کے ساتھ اس انداز میں جڑیں کہ خود کو انقلابی بنائیں، حضور کی سیرت اسوہ پر عمل کریں، اور اس کا مرکز و محور کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دنوں کے لیے اعتکاف کرے۔ وہ اعتکاف جس کا مقصود لوگوں کے دلوں کو حضور کی محبت کے ساتھ منسلک کرنا ہے، حضور سے غیر مشروط اور بلا تعامل عقد قلبی کو قائم کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ میں آخر گفتگو میں کل کے حوالے سے یہ خصوصی پیغام دے دوں۔ آپ جتنے جوان کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جتنی بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ سب نے کل لازمی افراد کو دعوت دے کر آنا ہے۔ کل کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج۔ آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ ہم ہر دوسرے مرض کو جادو سے تعبیر کرتے ہیں، بندش سے تعبیر کرتے ہیں، کاٹ سے تعبیر کرتے ہیں، کسی کی حسد اور بغض سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حقیقتیں ہیں، اس سے صرف نظر نہیں ہے، لیکن ہر چیز میں بھی یہ چیزیں۔ ڈپریشن وہ مرض ہے جو بندے کے جسم کو ہوا میں معلق کر دیتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو سے اٹھا دیا۔ نہیں، ڈپریشن ایسا مرض ہے جو نوجوانوں کی فکری زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ کل انشاءاللہ سیدی شیخ الاسلام کے قابل فخر فرزند علامہ احسان رضوی حافظہ اللہ قرآنی اور نبوی تعلیمات کی روشنی میں اس کا حل بھی بتائیں گے اور علاج بھی آپ کو دے کر جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں آخر گفتگو میں حضرات علماء اسلام کا علامہ سرفراز نہیں، حضور آپ کا اور جملہ احباب محبت کا علامہ ارشد گورڑی حافظہ اللہ، میں آپ سب کا صدقے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص تحریک منہاج القرآن کے جملہ فارمز کا، لیکن سب سے بڑھ کر تحریک منہاج القرآن کے علماء کونسل ونگ کا۔ از حد شکریہ، اس قدر وسیع پیغام پہلا یہ اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ آگے آپ کو جگہ کم پڑ جائے گی، لوگ زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور استاد گرامی محترم پروفیسر سلیم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔